بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ ہم آخری ایام رمضان المبارک کے چل رہے ہیں، اور رمضان جو ہمارے درمیان آیا اور اس کی فضیلت کا باعث بنا وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن اس کی برکت کا باعث تھا، اس کی رحمت کا باعث تھا۔ اور سب سے بڑی بات کہ قرآن کا جو پیغام ہے نا، اس میں ہمیں اس کو دیکھنا تھا کہ آیا اس پہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں اور کتنا عمل ہم نے اس پہ کیا۔ اب یہ آخری دن ہے، ہمیں اب دیکھنا ہے ہم کس اسٹیج کے اوپر ہیں۔ ہم نے اس کو رمضان کی جو مقصد تھا وہ ہم نے پانے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے۔ وہ صلی اللہ کی حدیث مجھ کو یاد آ رہی ہے، صلی اللہ ممبر پہ تشریف پہ پیر رکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا صلی اللہ آج کیا ایسی بات تھی، آپ نے نئی بات کی، آپ نے ممبر پہ پیر رکھا، فرمایا آمین۔ تو فرمایا، نبی کریم فرماتے ہیں کہ آج ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے، فرماتے تھے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کرائی وہ ہلاک ہو جائے، تو فرمایا میں نے آمین۔ تو یہ جو دن ہے نا ایام، خاص طور پہ لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات، اس کو انعام کی رات بھی کہتے ہیں، اس کو جائزے کی اور اس کو امتحان کی رات بھی کہا جاتا ہے، اس کو بہت مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اصل وجہ کیا ہے کہ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے ہمارا جو پورا مہینہ گزرا وہ آیا ہماری اس احکام کے مصداق تھا یا نہیں تھا۔ اس نے فرمایا تھا جب رمضان آتا ہے تو شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا شیطان بند ہونے کے بعد ہم نے اپنی نفس سے قابو پایا تھا؟ کیا ہم اس سے قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ کیا ہم رسول اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ اللہ نے فرماتے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں کہ جب تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد آخری دن جو رات ہوتی ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے جتنے رمضان میں بخشش کری تھی، اس سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا یہ بھی لیلۃ القدر ہے؟ وہاں یہ لیلۃ القدر نہیں بنی، لیلۃ الجائزہ ہے، یہ چاند رات کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اس رات بھی، حسن نے فرمایا کہ اس رات بھی فرشتے جبریل امین اپنی ساتھیوں کے ساتھ اترتے ہیں، اور جو لوگ اس رات عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اس کی دعاؤں میں آمین کہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی مغفرت کی بشارت ان کو دیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم نے اس کا مقصد ہمارا جو ہے اللہ کی عبادت ہے، اور اس رات کی اہمیت اتنی ہے کہ تمام رمضان ایک طرف، اس رات کی جو پوری عبادت ہے وہ ایک طرف ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جو شخص جو اس رات میں عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، تو وہ ایسا ہے اس دن جو بروز حشر قائم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، کوئی آپ کے پوچھنے والا نہ ہوگا سوائے آپ کے اعمال کے۔ بولا اس دن جب لوگوں کے دل مر جائیں گے، لوگ قسمہ پرسی کے عالم میں ہوں گے، جو شخص اس رات کو قیام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس دن کو زندہ رکھے گا، سبحان دل کو زندہ رکھے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ تو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ آج ہمیں دیکھنا یہ ہے، ہم اس کو عبادت پہ گزارتے ہیں یا اس میں گزار دیتے ہیں جو شیطان کا مقصد تھا، کیونکہ اس رات تو شیطان بھی آزاد ہو جاتا ہے نا، شیطان آزاد ہوتا ہے۔ اب شیطان تو اب کامیاب نہیں ہو رہا، کہ ہم نے اللہ کو اتنا راضی کیا تھا، ہم نے اپنے نفس کو اتنا مضبوط کیا تھا، بالکل صحیح بات اپنی نفس کو مضبوط کیا تھا اتنا کہ آیا ہم آج جو شیطان آزاد ہو رہا ہے اس کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے یا نہیں؟